بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کیا جائے، اپنے والدین کی خدمت کی جائے، اپنے والدین کا ادب و احترام کیا جائے، اور فرمایا ولا تقل لہما اف، اور اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، وقل لہما قولا کریما، ان سے اگر بات کی جائے تو بات بھی نرمی سے کی جائے۔ یہ والدین کی خدمت اور والدین کی خدمت کے حوالے سے اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کو راضی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کو وہ راضی کرے، کیونکہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رزق کے اندر اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے کے اوپر حج اور عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ نظر رحمت کرتے ہیں جو شخص بھی اپنے والدین کو محبت سے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اس کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ یہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ مزید ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے یہ کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو لعنت کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے والد کو گالی دے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے ہی والد کو گالی دی ہے، کیونکہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ بھی پلٹ کر اس کے جواب میں اس کے والد کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے اپنے والد کو گالی ہی دی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی ماں کو گالی دے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اپنی ماں کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص کسی کی ماں کو والدہ کو گالی دے گا تو اس کے جواب میں جب وہ اس کو گالی دے گا اس کی ماں کو، تو گویا کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دی۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے والدین کا بڑا ہی اعزاز اور مرتبہ رکھا ہے۔ والدین کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، شراب کا عادی ہو اور احسان جتانے والا ہو۔ مزید ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، اور 3 شخص ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو والدین کا نافرمان، دوسری وہ عورت جو مترجلہ عورت ہو، یعنی جو مردوں جیسی بنتی ہو سنورتی ہو، اور تیسرا آدمی دیوس آدمی کہ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میری بیوی کے پاس کون آتا جاتا ہے، اور 3 شخص جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا والدین کا نافرمان، دائمی شراب پینے والا اور احسان جتانے والا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو اس کا ناک
خاک آلود ہو شخص کا ناک، خاک آلود ہو شخص کا ناک۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اور 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ خاک آلود ہو شخص کا ناک۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، والدین کو یا ان میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کو پالے یا دونوں میں سے ایک کو پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا والدین سے برا سلوک کرنے والا، اور والدین سے قطع تعلقی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرا شخص شرک کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو نیکی کر کے احسان جتائے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ مزید ایک حدیث کے اندر فرمایا بے شک قیامت کے شدید ترین عذاب میں گرفتار ہوں گے وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا، اور وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور وہ شخص جو تصویریں بنانے والا ہوگا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہوگا۔ یہ 4 طرح کے آدمی کل قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اندازہ کیجیے کتنی سخت بات ہے کہ جہاں پر قتل کرنے والوں کو اللہ رب العزت شدید ترین عذاب دیں گے، وہاں پر اللہ اس کو بھی ایسا ہی عذاب دیں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہوں گے، اور مصور تصویر بنانے والے وہ بھی اللہ کے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر، ہر جمعہ کو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ میری امت کے بڑے لوگوں کی عزت کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مزید ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا بے شک ایک انسان اس کے والدین انتقال کر جائیں یا دونوں میں سے ایک انتقال کر جائے اور ان کے بارے میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ محترم دوستو، والدین زندہ ہوں تب بھی فائدہ ہے کہ ان کو دیکھنے کا حج عمرے کے برابر ثواب، ان کی خدمت کرنے کے اوپر روزی ملتی ہے، ان کی خدمت کرنے کے اوپر عمر دراز ہوتی ہے۔ یہ فوائد ہمیں اپنے گھر سے مل رہے ہیں، لیکن آج مجھے تو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج میں اپنے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہی نہیں سمجھتا۔ دوستوں کو میں خوش ہو کے ملتا ہوں، والدین کو منہ بنا کے ملتا ہوں، والدین کی طرف عجیب و غریب چہرہ بنا کے، رخ بنا کے میں ملتا ہوں، ان کو نظر رحمت سے، محبت سے نہیں دیکھتا۔ دوست کو میں محبت سے دیکھتا ہوں، دوست کو میں کھڑے ہو کے ملتا ہوں، لیکن جب والدین سامنے آتے ہیں تو چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ تو کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ محترم دوستو، والدین کا بڑا ہی حق ہے، والدین کا ادب و احترام کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کیا جائے، اس لیے کہ والدین نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، پرورش کی ہے، والدین نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، والدین نے اپنی اولاد کو کھلایا پلایا، ان کی تربیت کی۔ تو جب ان کی تربیت کی ہے، ان کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کو جوان کیا ہے، اب اللہ نے بھی ان کا حق رکھا کہ ان کی بھی خدمت کی جائے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر روزی کھول دیتے ہیں، روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دیتے ہیں، اور غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا نظام چلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہ سب نعمتیں ہمیں اپنے ہی گھر سے مل جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس والدین بہترین دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ تو
اپنی دولت کی قدر کریں، اپنے سرمایہ کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اللہ رب العزت عرش پہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ والدین کو راضی کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔